روسیاہوں کو کوئی نہیں پوچھتا، روسیاہوں کو کوئی نہیں پوچھتا، ہاں بھروسہ تیری ذات کا ہو گیا، ہاں بھروسہ تیری ذات ہو گیا، ہاں بھروسہ تیری ذات کا ہو گیا، ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، خاک نالین احمد رضا ہو گیا، خاک نالین احمد رضا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ میں جاؤ عاشقوں کے آمد سرکار ہے، نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، سرکار کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ سارے ہی مدنی مذاکرے پیارے ہیں، اور خاص طور پر ربیع نور شریف کے حوالہ سے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے خصائص و شمائل، اور ہر مدنی مذاکرے میں کچھ نیا سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ آج کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی کافی رہنمائی فرمائی۔ یہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو صبح بہارا منائی جاتی ہے، وہ اور کہیں مزہ نہیں آتا۔ صبح بہارا یہاں پر ہوتی ہے، اور یہاں کے نعت خوانی کا انداز، صبح بہارا کا انداز ذکر بڑا مزہ آتا ہے۔ خاص نیت ایک یہ تھی کہ ہمارے ساتھ جو اسلام بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ امیر اہل سنت کی ایک تو زیارت ہو جائے گی، اللہ کے ولی کی زیارت کرنا ویسے ہی ڈھیروں ثواب کمانے والی بات ہے۔ یہاں آتے ہی مطلب دل کو الگ ہی سکون اور بہت کچھ مطلب سیکھنے کو اور پانے کو ملتا ہے۔ پیر جو ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اسپریچل گائیڈر ہے ہمارا، وہ ہر جگہ پر ہماری رہنمائی ہی کرتا ہے، تو اس باریک سے باریک مسئلے پر بھی اپنے ماتحت بندوں کو نہیں چھوڑا، اور اس مقام پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ کس بھی زاویے سے، کس بھی طریقے سے ہو۔ بس پیر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں، پیر صاحب نے ہمیں اپنی وابستگی میں رکھا ہے۔ آج کی جو خاص بات سیکھنے کو ملی ہے وہ کفری کلمات کے بارے میں، جیسے دینی اعتبار سے رہنمائی فرمائی کہ نیاز کس طرح پیکٹ میں تقسیم کرنی ہے، اس میں کیا لکھا ہونا چاہیے۔ قبر کے حوالے سے سیکھنے کو ملا، دنیاوی لحاظ سے یہ بتایا کہ ڈرائی فروٹ کے کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کتنی دیر اس کا بھگو کے رکھنا چاہیے۔ مجھے بہت اچھا لگا جب امیر اہل سنت نے کل کے مدنی مذاکرے میں بتایا کہ آپ عید میلاد النبی منائیں، لیکن حقوق العباد کو مد نظر رکھتے ہوئے منائیں۔ مدنی مذاکرے میں درود پڑھنے کے فضائل وہ بھی سیکھے۔ میرے سنت نے فرمایا کہ ہمیں کسی مسلمان کو منحوس نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، اور فرمایا کہ حب جاہ سے بچنا چاہیے، اور یہ گناہ والا کام ہے۔ یہ جون سے کرے بھائی، نہ جھوٹ بولو، نہ غیبت کرو۔ ناخن جو ہیں وہ عورت ہو یا مرد ہو 40 دن کے اندر اندر کاٹنے چاہیے۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، اللہ پاک کے بارے میں ایسی باتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ علم کم ہونے کی وجہ سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں، تو آپ کی جو کتاب ہے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ ہر کسی کو ہی پڑھنی چاہیے۔ دل اپنا لگانا ہے ہم نے، اور نمازوں کی طرف بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ روزانہ تقریباً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تہجد کی ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ نا تہجد پڑھیں، اور یہاں پر اسلامی بھائی نیتیں بھی کرتے ہیں۔ آج ہم مدنی مذاکرے میں خاص بات ہے کہ نیاز لانا ہے۔ پیر صاحب نے دکھایا تھا، جو انہوں نے اپنے گھر پہ نیاز لائے، انشاءاللہ ہم بھی کہہ دیں گے نیاز لائیں۔ امیر علیہ سنت نے نیاز کے حوالے سے ترغیب دلائی کہ آپ نیاز تقسیم کریں، جیسا کہ پچھلے مدنی مذاکرے میں ترغیب دلائی گئی کہ آپ جو رسائل کے پیکج ہوتے ہیں وہ تقسیم کریں، تو انشاءاللہ میں وہ بھی تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سچے نبی میرے آخری نبی،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مدینہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر تھی اور زبان سے بھی کہہ لیا تو اور بھی اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کے بعد ثواب ملتا رہے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، افطار وغیرہ کر لیجئے. تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے. کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. آج 1446 سے ہجری کے ربیع الاول شریف کی 11ویں شب ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو میں اپنی بچی کو کس عمر سے ہی پردہ کروانا شروع کروں؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 9 سال کی بچی پوری عورت ہو جاتی ہے. البتہ جہاں تک بالغہ کا تعلق ہے تو 9 سے لے کر 15 کے درمیان لڑکی آثار بلوغ ظاہر ہونے کی صورت میں بالغہ بنتی ہے، اور اگر آثار ظاہر نہ ہوئے تو پھر 15 سال جب پورے ہو جائے گی ہجری سن کے حساب سے، اسلامی سال کے حساب سے، تو اب یہ بالغہ ہو جائے گی. شریعت کے احکام اس پر لاگو پڑ جائیں گے. تو 9 سال کی جب لڑکی ہو جائے تو اس کو پردہ شروع کر دینا چاہیے. مستحب ہے کہ پردہ وہ کرے. البتہ بالغہ ہونے کی صورت میں کہ 9 اور 15 کے درمیان جب بھی بالغہ ہو جائے گی تو اب یہ کہ اس پر پردہ فرض ہو جائے گا، جیسے نماز روزے وغیرہ فرض ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا مصیبت اور مشکلات کے بڑھنے پر اپنے مرنے کی دعا کر سکتے ہیں، اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے بڑھنے پر حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ پریشانیوں سے، بیماریوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا یہ ناجائز ہے. تو اس لیے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، صبر کریں. مصیبتوں کا سامنا اسی طرح کہ اس کے فضائل پر نظر رکھے، صبر کرے کہ صبر
کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، بلکہ بے حساب جنت میں داخلے کی بشارتیں ہیں، جیسے کہ صحیح معنوں میں صبر کرے. اب جیسے صبر جمیل، صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جو ہے وہ دوسروں سے جو مصیبت زدہ نہیں ہے ان سے وہ پہچانا نہ جائے کہ یہ مصیبت زدہ ہے، ایسا لگے نہیں. یعنی اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کا اظہار اپنے چہرے وغیرہ سے، اپنے انداز وغیرہ سے ظاہر نہ ہونے دے. یہاں تو ایک پریشانی نہیں بھی ہوتی تو دوسرا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو آدمی وہ چہرہ بنا کر، منہ بنا کر پریشانی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو یہ صبر نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ صبر یہی ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے، بلا ضرورت اس کا اظہار نہ کیا جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تیرا غم و فکر شدت اختیار کر جائے تو سورہ علم نشرح کا مضمون ذہن میں لا، جس میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان ہے، بس تو اس مضمون کی تکرار سے فرحت و سرور حاصل کر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد، پریشانی کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور بھی آیتیں ہیں ایسی جس میں تسلی کا سامان ہے. ان اللہ مع الصابرین، مشہور آیت ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اس کو اللہ کا ساتھ ملتا ہو تو اب اس کو رشتہ دار چھوڑ بھی دیں تو کیا غم. غموں کو ڈھارس دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ایک آیت یہ بھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یوں اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت پر نظر رکھے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اپنے معاملات اللہ کے سپرد، بے شک وہ، میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک وہ بندوں کو دیکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت سے سوال ہے، بحیثیت ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں تاکہ ایک امتی ان حقوق پر عمل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کر سکے؟ یہ مضمون روزانہ کچھ نہ کچھ بیان ہوتا رہتا ہے، اس طرح کا مضمون، اور کتاب میں بھی ظاہر یہ بہت وسیع مضمون ہے، کس طرح کے حقوق ہیں اور کتنے حقوق ہیں، اس کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا. ان کی اطاعت کی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے کہ اس نمونہ پاک کی ہمیں پیروی اور نقل کرنے کی سعادت مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا پر فیس بک پیج مدنی چینل لائیو، اس پر لائیو کمنٹس کے ذریعے رانا عثمان سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نمازی نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ سب نہیں دیکھ رہے ہوتے، کوئی بچے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. تاہم مسئلہ اس کا یہ ہے کہ آنکھوں سے یعنی کن اکھیاں جس کو بولتے ہیں، اس طرح آنکھیں گھما کے دیکھنا یہ مکروہ تنزیہی نماز میں، اور چہرہ گھما کے دیکھنا نماز میں تو یہ مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کہتے ہیں دن کے شروع اور آخر میں اگر نیکی کر لی جائے تو درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل، تو کھلی چھوٹ ہو جائے گی. فجر کی نماز سے چھوٹی نیکی نہیں ہے کوئی. فجر کی نماز پڑھو پھر لوٹ مار کرو، عشاء کی نیت رکھو عشاء پڑھ لوں گا، تو بیچ کے سارے گناہ. اللہ چاہے تو بغیر نیکیوں کے بھی گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دو نیکیوں کے درمیان جو گناہ کرتے رہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں مدنی رضا ان سے بول رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، ہمیں منہ مبارک کی زیارت کس طرح کرنی چاہیے، اس کے آداب بیان فرما دیجیے. منہ مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کو کہتے ہیں، تو عام طور پہ یہی منہ مبارک اسی کو کہتے ہیں. تو اب درود شریف پڑھیں اور ادب سے مطلب زیارت کریں، ہو سکے تو اشک بار آنکھوں سے زیارت کریں روتے ہوئے کہ یہ بال مبارک ہیں کس کے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، آپ کے بدن مبارک کا حصہ ہیں. درود شریف پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ کہ ثواب کی نیت سے کریں گے سب تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور بال مبارک کی زیارت ظاہر نصیب با وضو کی جائے، صاف ستھرے کپڑے ہوں، عطر سے آپ معطر ہوں، خوشبو لگا کر. جتنا اہتمام کریں گے، جتنا ادب کریں گے، اتنا انشاءاللہ الکریم برکتیں پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم سیاہ یسوع امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چپل یا بوٹ یا جوتے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر جہاں پہ پاؤں رکھا جاتا ہے وہاں پر کمپنی وغیرہ کا نام وغیرہ کچھ لکھا ہوتا ہے انگلش کے الفابیٹ کے اندر، تو کیا کریں؟ اس کو پہنے نہیں پہنے؟ کوئی مشورہ عطا فرما دیجیے. اگر پہن تو سکتے ہیں، جائز ہے. عموم اس پر تو اتنا یہ عام ہے کہ بس سب بچیں گے کسی سے. کوئی بھی چپل جوتی تو شاید بغیر لکھے ملے گی نہیں. آپ جو جن فرش پر چلتے ہیں ٹائل لگے ہوتے ہیں نا، ٹائل کے ہر ٹائل کے نیچے کمپنی کا نام عام طور پہ لکھا ہوتا ہے. کموڈ میں جائیں گے تو کموڈ میں لکھا ہوتا ہے، بارہا WC میں لکھا ہوتا ہے، پانی دھونے کے بیسن میں لکھا ہوتا ہے. وہ پائیدان جو رکھے ہوتے ہیں دروازے کے باہر ویلکم لکھا ہوتا ہے. پہلے ویلکم کرتے پھر قدموں سے اس کو کچلتے ہیں، رونتے ہیں. بھائی دنیا کی سوچیں ہیں، لکھا ہوتا ہے. آدمی کیا کرے، کتنا بچے. روڈوں پہ لکھا ہوتا ہے، گاڑی کیسے چلیں گے اس پہ. جگہ جگہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو انگلش میں لکھا ہوتا ہے، باہر دنیا میں ایسے بھی ممالک جہاں عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے. بڑی کوفت ہوتی ہے. اب یہ گاڑی سے گزرے گی، اب کیا کرے، چھت پھاڑ کے نکل جائیں، کیا کرے آدمی. اللہ پاک رحمت کی نظر پر جہاں جہاں بندہ بچ سکے
اس کے لیے ممکن ہو تو بچنا اچھا ادب ہے. اور عربی لکھائی ہو تو قرآن کے الفابیٹس ہیں، تو اس کو تو جتنا ادب کریں کم ہے. تو نعوذ باللہ کو اس نیت سے تو کرتا بھی نہیں ہے کہ میں عربی ہے اس لیے اس کی توہین کر کے اس پر پاؤں رکھوں. معاذ اللہ، مسلمان ایسا نہیں سوچے گا. وہ تو خیر بہت خطرناک ہے، ایسا نہیں سوچے گا. بے ادبی کی نیت سے مجبوری ہے. لیکن اب یہ کہ ہوش نہیں ہوتا، عربی لکھائی ہو یا کوئی سی بھی لکھائی ہو، ہوش نہیں ہوتا، ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں لوگ. توجہ نہیں ہوتی. توجہ بھلے ہے عربی پتہ ہے، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں آتے کہ یہ کروں نہیں کروں، کیا کروں. ڈال دیا، پھینک دیا، دانت مار دی. تو یہ بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. بعد ابا نصیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ تجدید نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس پہ بھی مہر دینا ضروری ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. تجدید نکاح یہ میرا خیال ہے وہ طریقہ لکھا ہوا ہے، شاید عوام میں بتاؤں گا بھی تو نہیں یاد رہے گا نہیں رہے گا، نہ کوئی پھر ٹرائی کرے گا، نہ غلطی نہ کر دے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے آخری صفحوں میں اس کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. کب مہر واجب ہے، کب مہر واجب نہیں ہے، اس کی بھی صورت ہے. جیسے احتیاطی کوئی تجدید نکاح کرتا ہے اس میں مہر واجب نہیں ہے. نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح کر رہا ہے تو اب اس کا مہر واجب ہے. چلو مہر کا عرض کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. شعیب اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں آج کل ایسا بخار آ رہا ہے جو نڈھال کر دیتا ہے. بخار اترنے کے بعد ہڈیوں، گھٹنوں اور جوڑوں میں شدید درد رہتا ہے کافی دن تک. کیا ایسی صورت میں نماز بیٹھ کر یا کرسی پر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سے عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیجیے اور کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں. چکن گونیا غالباً ہاں اس کا یہ کیفیات اس طرح کی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ یہ آج کل مطلب اس کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ کریم اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور جو مریض ہیں بیچارے ان کو شفا عطا فرمائے. اس میں یہ کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض کو ہو سکے تو روزانہ پانی پر دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا. سورہ شفا ہے سورہ فاتحہ، تو اس کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بخار کی جیسے ایک تو نارمل کیفیت دیتی ہے حضور، تو لوگ تو پھر رابطہ تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے کہ یہ آپ جیسے چکن گونیا ہے، ڈینگی بخار ہے، اس وقت اس کی بھی حالات چلی ہوئی تھی، کوئی ایسا ایب نارمل قسم کا زیادہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ان کو علاج میں زیادہ رفتار دکھانی چاہیے، ورنہ یہ زیادہ پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. اس میں تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے جو قسم کھا لینا کہ میں علاج نہیں کروں گا تو کرے گا، وہ بھی کرے شاید. ہاں. میرا گمان ہے جو میں سنتا ہوں، اللہ کرے تجربہ نہ ہو اس کا، ویسے ہی کئی چیزیں پال کے رکھی اور اس کا تجربہ ہوا تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ڈاکٹر ٹیسٹ کا بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، ٹیسٹ وغیرہ کروا لینا چاہیے. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کیا مچھر سے ہوتا ہے نا؟ ڈینگی تو مچھر سے ہوتا ہے، ڈینگی نہیں، یہ چکن گونیا یہ بھی چکن گونیا سنا ہے میں نے، مچھر سے ہوتا ہے. مچھر سے ہوتا ہے. مچھر سے بچنا، اب یہاں جیسے بیٹھے ہوئے ہم، مچھر ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اس کی مچھروں کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری، تو کوئی ایک قسم ہوگی کائنڈ جو جس کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہوگا. اللہ کریم حفاظت فرمائے. انسان کی کتنی بے بسیاں بیان کی جاتی ہیں نا. بیماریاں مچھر سے ہو جاتی ہیں، ایک مچھر آپ کو بیمار کر کے رکھ دیتا ہے. تو مچھر اور انسان ان دونوں کو اگر سامنے دیکھیں تو، اور بھاتی کے لیے بھی جو مشہور مثال ہے یہی ہے کہ اگر مچھر اس کی سونڈ میں چلا جائے تو وہ ہاتھی کو پریشان کر دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا جانور بھی ایک مچھر کی وجہ سے، تو انسان کو کتنا اپنے آپ کو عاجزی والا رکھنا چاہیے. جب نہ جانے کون سی چیز، مجھے چھوٹا سا مچھر بھی پریشان کر دیتا ہے. اصل وہ مچھر ہے نا، سونڈ میں تو جانے کا نہیں سنا. وہ مچھر اور ہاتھی
की साख्त जो है ना, इसकी जो बनावट ये मिलती जुलती है। मसलन सूंड, मेन सूंड है इसकी, सूंड जो है ये खोखली होती है, तो मच्छर की भी सूंड होती है, ये खोखली होती है। और भी कुछ जैसे गालिबन मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखा है कहीं, है ना, वो मच्छर और हाथी की वो मिलती जुलती होती है। इसमें हाथी की सूंड में चूंटी का मच्छर का नहीं है, घुस जाए ना चूंटी का, तो उसको तिगनी का नाच रचा दे। और मच्छर एक मशहूर वाकया जो इंसान के भेजे में घुसा था नाक के जरिए, तो उसको सिर्फ तिगनी का नाच नहीं नचाया, उसको जमीन में गाड़ दिया उसने। अच्छा, वो मच्छर था भी लंगड़ा, बड़ा मगरूर आदमी था वो, सारी दुनिया भर उसकी बादशाह थी, बोलता था मैं खुदा हूं। तो आखिरकार ये कि उसको ये सजा मिली उसके किए की, एक मच्छर उसके नाक से घुस गया भेजे में, उसको वहां सुरसराहट करता तो ये बहुत तड़पता वो शख्स। फिर ये कि उसकी सजा ये मुकर्रर हुई न, उसको जो सुकून मिलता था कुछ, वो ये कि कोई अगर जूता मारे ना सर पे तो सुकून मिलता था, तो फिर जो भी आता था उसको जूते मारता था सर पे। तो एक बार किसी ने जूता मारा ना तो उसके सर का तरबूज फट गया और वो हलाक हो गया। जानते हैं उसका नाम वो कौन था? अच्छा जानते हैं, कुछ जानते हैं, मशहूर शख्स था, है माशाल्लाह, काफी लोग जानने का दावा कर रहे हैं। अब वो जरा नाम आप बताएंगे कैसे, मुझ तक जाएगा कैसे, तो फिर पता चलेगा सही बताते कि भी है या नहीं। और अभी जवाब दीजिए वाला तो निजाम शायद बना नहीं है। तो उसका नाम है नमरूद। दुनिया में, पूरी दुनिया पर जिन लोगों ने हुकूमत की है, चार अफराद ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। ये भी उस दौर में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी आजकल की तरह। इनमें एक नमरूद, तो इनमें 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे इन 4 में। एक नमरूद और दूसरा वो बख्त नसरा, तो वो 2, और सिकंदर जुल्करनैन, मुसलमान जो थे सिकंदर जुल्करनैन और हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालेसलाम। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक ये अपने सिकंदर जुल्करनैन। 4 बादशाह पूरी दुनिया पर इन्होंने हुकूमत की। तो नमरूद किसी इबरत की मौत मरा, इतना बड़ा बादशाह कि दुनिया का बादशाह, और एक लंगड़े मच्छर ने इसको ऐसा हराया कि जमीन में गाड़ दिया इसको। अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह बहुत बहुत क्या सबसे बढ़कर ताकत वाला है, क्योंकि हिसाब ही नहीं है। जिसको ताकत मिली उसी के दर से मिली। तो जो शुक्र करने वाला था उस तिर गया, और जो नाशुक्री करने वाला था वो बर्बाद हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, और नूर की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह। मैं जब उठूं ना तो ना शरीफ पढ़िएगा। ये सवाल चलाइए। मैं थोड़ा ये अपनी दवा पी रहा हूँ। जी दवा। मेरा नाम नज़र अब्बास सतारी, मैं उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की बारगाह में मेरा सवाल ये है, क्या मैयत को पता चलता है कि मेरी कब्र पर कौन आया है? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा।
मैयत को पता चलता है, वो पहचानता भी है, और जो इसके अजीज वगैरह जिनसे इसकी दुनिया में मोहब्बत थी वो जाता है तो उससे वो उनसे भी मोहब्बत भी हासिल करता है, और वो पसंद करता है कि ये ना जाए, बैठा रहे यहाँ देर तक, ना जाए बस। लेकिन जाहिर है कि हम लोग को समझ नहीं आती इसकी, हम बेजारी के साथ जाते हैं और बेजारी से चले जाते हैं। माँ के पास जाएं, बाप के पास जाएं, बस फौरन निकल गए। तो जिसके पास गुंजाइश हो, तौफीक मिले तो वहाँ बैठे, यासीन शरीफ पढ़े, कुछ तिलावत करे, जिक्र अस्कार करे और दुआएं करे, तो इससे माँ को सुकून मिलता है, सुरूर आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां। सुबहान अल्लाह माँ अजमलका माँ अहसनका माँ अकमलका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखीं किथे जा अड़ियाँ। ये शेर मैंने आज पढ़ा है, इसकी वजह तो समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे राइट हैंड पर पीर मेहर अली शाह साहब का मज़ार मुबारक है। यहाँ आने का मकसद तो सभी जानते हैं, बुजुर्गान दीन से हमें मोहब्बत है, उनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने हैं। प्लीज़ शेख इन अशार का एक तो मतलब बता दीजिए, और साथ साथ ये भी इरशाद फरमाइए कि ये अशार जो है पीर मेहर अली शाह साहब ने कब लिखे थे, कहाँ लिखे थे और क्यों लिखे थे। और जाते जाते औलिया कराम के बारे में एक शेर है, शायर कहते हैं ना, खुदा का ख़ास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों चढ़ियां। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियाँ। इसमें जो आशिकान रसूल होते हैं वो आमतौर पे यूं पढ़ते हैं, मुश्ताक अखी किथे जा अड़ियाँ, यानी वो आमतौर पे पढ़ते ये नहीं, मतलब पढ़ते हैं बाज, मुश्ताक अखियाँ, गुस्ताख अखियाँ, इन्होंने अपने तौर पर आजिज़ी के तौर पर ये लफ्ज़ फरमाए हैं पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो इन अशार का मफ़हूम, पहला शेर जो है, आज दिल बहुत ज्यादा उदास यानी रंजीदा, और जिस्म के हर हर लू यानी बाल बाल में शौक ज़ौक़ शौक की बहार, और आंखों से आंसू क्यों रवा हैं, इसलिए कि महबूब की याद ने सताया है, इसलिए कि महबूब की याद ने आ सताया है। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, अहमदे मुज्तबा मरहबा मरहबा, या शफीउल वरा मरहबा मरहबा,
خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا اے شمس الضحی مرحبا مرحبا شاہ بدر الدجا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا رہبر و رہنما مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الاتقیاء مرحبا مرحبا راحت آمنہ مرحبا مرحبا والد فیما مرحبا مرحبا آئے صدر العلا مرحبا مرحبا سب لگاؤ صدا سب لگاؤ صدا مرحبا مرحبا اے سراج منیر اے سراج منیر اے علیم و خبیر سرور انبیاء سرور انبیاء مرحبا مرحبا آمنہ کے یہاں شاہ کون و مکان آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا سر پہ تاج شفاعت ہے جن کے وہ آج آ گئے مرحبا 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 آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور تھا چار سو شور تھا مرحبا مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا گنگناتی صبا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے ہر شجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا ابر رحمت اٹھا ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا کیف سا چھا گیا مرحبا مرحبا چاند سو چاندنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جا بجا نور تھا مرحبا مرحبا تھی ہوا مشک بار تھی ہوا مشک بار آئی ہر سو بہار نکھری نکھری فضا مرحبا مرحبا ہے برا مرتبہ ماہ میلاد کا اس میں کیا شک بلا مرحبا 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 علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی
مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا اے شمس الضحا مرحبا مرحبا شاہ بدر الدجا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا رہبر و رہنما مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الاتقیاء مرحبا مرحبا راحت آمنہ مرحبا مرحبا والد فیمان مرحبا مرحبا آئے صدر العلا مرحبا مرحبا سب لگاؤ صدا سب لگاؤ صدا مرحبا مرحبا اے سراج منیر اے سراج منیر اے علیم و خبیر سرور انبیاء سرور انبیاء مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ کون و مکان آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا سر پہ تاج شفاعت ہے جن کے وہ آج آ گئے مرحبا 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 آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور تھا چار سو شور تھا مرحبا مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا گنگناتی صبا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے ہر شجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا ابر رحمت اٹھا ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا کیف سا چھا گیا مرحبا مرحبا چاند سو چاندنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جا بجا نور تھا مرحبا مرحبا تھی ہوا مشک بار تھی ہوا مشک بار آئی ہر سو بہار نکھری نکھری فضا مرحبا مرحبا ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا اس میں کیا شک بلا مرحبا مرحبا علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی
مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا اے شمس الضحی مرحبا مرحبا شاہ بدر الدجا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا رہبر و رہنما مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الاتقیاء مرحبا مرحبا راحت آمنہ مرحبا مرحبا والد فیما مرحبا مرحبا آئے صدر العلا مرحبا مرحبا سب لگاؤ صدا سب لگاؤ صدا مرحبا مرحبا اے سراج منیر اے سراج منیر اے علیم و خبیر سرور انبیاء سرور انبیاء مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ کون و مکان آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا سر پہ تاج شفاعت ہے جن کے وہ آج آ گئے مرحبا 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 آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور تھا چار سو شور تھا مرحبا مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا گنگناتی صبا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے ہر شجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا ابر رحمت اٹھا ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا کیف سا چھا گیا مرحبا مرحبا چاند سو چاندنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جا بجا نور تھا مرحبا مرحبا تھی ہوا مشک بار تھی ہوا مشک بار آئی ہر سو بہار نکھری نکھری فضا مرحبا مرحبا ہے برا